الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بس آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا اور ساتھ ساتھ لائک، سبسکرائب، شیئر اور کمنٹس لازمی کر دیا کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم المالک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحفیظ المقیت الحسیب الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع الحکیم الودود المجید الباعث الشہید الحق الوکیل القوی المتین الولی الحمید الموصی المبدئ المعید المعید المحیی الممیت الحی القیوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاہر الباطن الولی المتعالی البر التواب المنتقم الغفور رؤوف المالک الملک ذو الجلال والاکرام المقسط الجامع الغنی المغنی المانع الدار النافع النور الهادی البدیع الباقی الوارث الرشید الصبور۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو آج ہم نے قرآن شریف کی سورت نمبر 7 سورۃ اعراف کا ترجمہ کل ہم نے ختم کر لیا۔ ترجمہ و تفسیر جو تھی اللہ کے سے ہم نے ختم کر لیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم قرآن شریف کا سورت نمبر 8 سورۃ انفال کا تفسیر کریں گے۔ تو پچھلی جو سورت تھی سورۃ اعراف جو ہم نے پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تھا ابلیس کے حوالے سے کہ اس نے کیسے اللہ تعالیٰ سے انکاری کی بیان سے، پھر اس نے کیسے کیا معاملہ جو تھے، اور پھر اس کے بعد اس میں بیان تھا موسیٰ علیہ السلام کا، نوح علیہ السلام کا حوالے سے، صالح علیہ السلام کے حوالے سے بیان تھا۔ اب ہم پڑھیں گے سورۃ انفال۔ آج سورت پڑھنے سے پہلے اس کا تھوڑا سا مختصر تعارف ہے کیا، اور یہ کون سورت ہے، مدنی سورت ہے یا مکی سورت ہے۔ سورۃ انفال مدنی سورت ہے اور اس کا سورۃ التوبہ مدنی کے ساتھ جوڑے کا تعلق ہے۔ زیر مطالعہ گروپ کی 4 صورتوں میں پائے جانے والے مومنی رابطے کو یوں سمجھنا چاہیے کہ پہلے 2 مکی صورتوں انعام اور اعراف میں مشرکین عرب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلسل دعوت کے ذریعے اتمام ہجرت کا بیان ہے، اور بعد کی 2 مدنی صورتوں انفال اور توبہ میں اس تمام ہجرت کے جواب میں ان لوگوں پر عذاب کا تذکرہ ہے۔ موضوع کے اس مناسبت کی بنا پر یہ چاروں صورتیں 2 کے جوڑوں کے ساتھ ایک گروپ بناتی ہیں۔ سورۃ انفال غزوہ بدر کے متصل بعد اور سورۃ آل عمران کے اکثر حصوں کے نزول سے ہوئی۔ چنانچہ اس سورت کے مطالعے سے پہلے غزوہ بدر کے پس منظر اور واقعات کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ یہ سورت 10 رکوعات پر مشتمل ایک مکمل خطبہ ہے، لیکن اس میں سے مال غنیمت کی تقسیم کے مسئلے کو درمیان سے نکال کر آغاز میں لایا گیا ہے۔ اس مسئلے کی تفصیل سورت کے اندر اپنی جگہ پر ہی بیان ہوئی ہے، لیکن اس موضوع کے خصوصی اہمیت کے پیش نظر سورت کا آغاز غیر معمولی انداز میں اس کے ذکر سے کیا گیا ہے۔ یہاں مال غنیمت کی تقسیم کا مسئلہ اس لیے زیادہ نمایاں ہو کر سامنے آیا کہ غزوہ بدر جزیرہ نما عرب میں اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ تھا۔ اس سے پہلے عرب میں کہیں بھی کسی باقاعدہ فوج اور اس کے ڈسپلن کی کوئی مثال موجود نہیں تھی۔ چنانچہ عسکری نظم و ضبط اور جنگی معاملات کے بارے میں کوئی ضابطہ اور قانون بھی پہلے سے موجود نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس غزوہ بدر میں فتح کے بعد
میدان جنگ سے جو چیز کے ہاتھ لگ گئی، اس نے سمجھا کہ بس اب یہ اس کی ہے۔ اس صورتحال کی وجہ سے بہت سنجیدہ نوعیت کے مسائل پیدا ہو گئے۔ بعض لوگوں نے بھاگ دوڑ کر کے بہت زیادہ مال جمع کر لیا، جبکہ مختلف وجوہات کی بنا پر کچھ لوگوں کے ہاتھ کچھ بھی نہ لگا۔ کچھ لوگ اپنے بزرگانہ حیثیت اور وعدہ داری کی بنا پر بھاگ دوڑ کر مال اکٹھا نہیں کر سکتے تھے۔ کچھ لوگ اہم مقامات پر پہرے دے رہے تھے، جبکہ بعض صحابہ کرام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت پر مامور تھے۔ مال غنیمت میں سے ایسے تمام لوگوں کے ہاتھ کچھ بھی نہ آیا۔ یہی وجہ تھی کہ اس زمن میں اختلافات بھی پیدا ہوئے۔ چنانچہ سورت کی پہلی آیات میں ہی جتلا دیا گیا کہ اللہ کے ہاں اس معاملے کا خاص نوٹس لیا گیا ہے۔ پھر بات بھی اس طرح سے کی گئی کہ مسئلے کی جڑ ہی کاٹ کر رکھ دی گئی۔ بالکل ڈور ٹوک انداز میں بتا دیا گیا کہ مال غنیمت صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، کسی اور کا اس پر کسی قسم کا کوئی حق نہیں۔ سورۃ انفال کا یہ اسلوب اگر اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیا جائے تو اس سے ہمیں سورۃ توبہ کے مضامین کی ترتیب کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ یہ دوستو یہ تعارف تھا سورۃ انفال کا۔ اب ہم سورت شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ آپ سے اموال غنیمت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ اموال غنیمت کل کے کل اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں۔ بس تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اپنے آپس کے معاملات درست کرو اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ تفسیر ہے، یہاں مال غنیمت کے لفظ انفال استعمال کیا گیا ہے۔ انفال جمع ہے نفل کی، اور نفل کے معنی ہے اضافی شے۔ مثلا نماز نفل جسے ادا کر لیں تو باعث ثواب ہے، اور اگر ادا نہ کریں تو مواخذہ نہیں۔ اسی طرح جنگ میں اصل مطلوب شاید تو فتح ہے، جبکہ مال غنیمت ایک اضافی انعام ہے۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ ترجمہ، حقیقی مومن تو وہی ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، اور جب انہیں اس کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے رب ہی پر توکل کرتے ہیں۔ جو نماز قائم رکھتے ہیں، جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تفسیر ہے، اس سے انفاق فی سبیل اللہ مراد ہے، یعنی وہ لوگ اللہ کے دین کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرات ورزق کریم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكات تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين۔ ترجمہ ہے،
یہی لوگ ہیں جو حقیقی مومن ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اونچے درجات اور مغفرت اور عزت والا رزق ہے، جیسے کہ نکالا آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ، اور یقیناً اہل ایمان میں سے کچھ لوگ اسے پسند نہیں کر رہے تھے، وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جھگڑ رہے تھے حق کے بارے میں، اس کے بعد کہ بات ان پر بالکل واضح ہو چکی تھی۔ وہ لوگ ایسا محسوس کر رہے تھے جیسے انہیں موت کی طرف دھکیلا جا رہا ہو، اور وہ اسے دیکھ رہے ہوں لوگوں سے کہ ان دونوں گروہوں میں سے ایک مل جائے گا، اور اے مسلمانوں، تم یہ چاہتے تھے کہ جو بغیر کانٹے کے ہے وہ تمہارے ہاتھ آئے، اور اللہ چاہتا تھا کہ اپنے فیصلے کے ذریعے سے حق کا حق ہونا ثابت کر دے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے۔ تفسیر ہے، یہاں پر ایک مومن کی تعریف ڈیفینیشن کا پہلا حصہ بیان ہوا ہے، جبکہ اس کا دوسرا اور تکمیلی حصہ اس صورت کی آیات 47 میں بیان ہوگا، یعنی آخری سے پہلے سیکنڈ لاسٹ آیات میں ہے۔ اس آیات میں یہی الفاظ اولئک ھم المؤمنون حقا ایک دفعہ پھر آئے گا۔ ایمان کے ان حقائق کو تقسیم کر کے سورت کے آغاز و اختتام پر اس طرح رکھا گیا ہے جیسے ساری سورت میں مضمون کی گود میں آ گئی ہو۔ یہاں سے اب غزوہ بدر کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ لشکر یا قافلے میں سے کسی ایک پر مسلمانوں کی فتح کی ضمانت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دے دی گئی تھی۔ کہا گیا کہ خواہش تھی کہ لشکر اور قافلے میں سے کسی ایک کے مغلوب ہونے کی ضمانت ہے تو پھر غیر مسلح گروہ یعنی قافلے ہی کی طرف جائے گا۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ ترجمہ، تاکہ سچا ثابت کر دے حق کو اور جھوٹا ثابت کر دے باطل کو، خواہ یہ مجرموں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ یاد کرو جبکہ تم لوگ اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کی تھی کہ میں تمہاری مدد کروں گا 1000 ملائکہ کے ساتھ جو بے در پہ آئیں گے، اور اللہ نے اس کو نہیں بنایا مگر تمہارے لیے بشارت، اور تاکہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں، اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ تفسیر ہے، کچھ ہزار جنگجوؤں پر مشتمل لشکر کے مقابلے میں تمہاری مدد کے لیے 1000 فرشتے آسمانوں سے قطار در قطار اتریں گے۔ اللہ تعالیٰ تو کن فیکون کی شان کے ساتھ جو چاہے کر دے، وہ فرشتوں کو بھیجے بغیر بھی تمہاری مدد کر سکتا تھا، لیکن انسانی ذہن چونکہ سوچنے کا اپنا ایک انداز رکھتا ہے، اس لیے اس نے تمہارے دلوں کی تسکین اور تسلی کے لیے نہ صرف 1000 فرشتے بھیجنے کا فیصلہ کیا بلکہ تمہیں ان کی آمد کی پیش کی اطلاع بھی دے دی کہ خاطر جمع رکھو، ہم تمہاری مدد کے لیے فرشتے بھیج رہے ہیں۔ اِذْ يُغَشِّيكُمُ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِّجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ۔ ترجمہ، یاد کرو جبکہ اللہ تمہاری تسکین کے لیے تم پر نیند طاری کر رہا تھا اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا تاکہ اس سے تمہیں پاک کرے اور تاکہ دور کر دے تم سے شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست کو، اور تاکہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس سے تمہارے پاؤں جما دے۔
تفسیر ہے، بدر کی رات تمام مسلمان بہت پرسکون نیند سوئے۔ اسی رات بہت غیر معمولی انداز میں بارش بھی ہوئی۔ مسلمانوں کی یہ پرسکون نیند اور بارش کا نزول گویا دو معجزے تھے جن کا ظہور مسلمانوں کی خاص مدد کے لیے عمل میں آیا۔ اس بارش میں مسلمانوں کے لیے اطمینان قلوب کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ انہیں خشک صحرا کے اندر پانی کا وافر ذخیرہ مل گیا۔ واضح رہے کہ اس علاقے میں پانی کا ایک ہی تالاب تھا جس پر لشکر قریش پہلے ہی قبضہ کر چکا تھا۔ بارش ہوئی تو نشیب کی بنا پر سارا پانی مسلمانوں کی طرف جمع ہو گیا، جسے انہوں نے بند وغیرہ باندھ کر ذخیرہ کر لیا۔ بارش کی وجہ سے مٹی دب گئی، ریت فرش کی طرح سخت ہو گئی اور چلنے پھرنے میں سہولت ہو گئی۔ اِذْ یُوحِی رَبُّکَ إِلَى الْمَلَائِکَةِ إِنِّی مَعَکُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِینَ آمَنُوا سَأُلْقِی فِی قُلُوبِ الَّذِینَ کَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْہُمْ کُلَّ بَنَانٍ۔ ترجمہ، یاد کریں جب آپ کا رب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب وحی کر رہا تھا فرشتوں کو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تو تم جاؤ اور اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو، میں بھی ان کافروں کے دلوں میں رعب ڈالے دیتا ہوں۔ پس مارو ان کی گردنوں کے اوپر اور مارو ان کی ایک ایک پور پر۔ تفسیر ہے، اللہ تعالیٰ نے کفار کو بھرپور مقابلے زدہ کر دیا تھا، اور جب کوئی شخص اپنے حریف کے مقابلے میں دہشت زدہ ہو جائے تو اس کے اندر قوت مدافعت نہیں رہتی، پھر وہ گویا حملہ آور کے رحم و کرم پر ہوتا ہے اور وہ اس کے ساتھ جیسا چاہے سلوک کرے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِّ اللہ ورسولہ فإن اللہ شدید العقاب۔ اور یہ سزا ان کی اس لیے ہے کہ انہوں نے مخالفت کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دشمنی کرے تو اللہ بھی سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ اب اگلی آیات میں قریش سے براہ راست خطاب ہے۔ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ أَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ۔ ترجمہ ہے، لو یہ تو چکھو اور یہ بھی تمہیں معلوم رہے کہ کافروں کے لیے جہنم کا عذاب بھی ہے، اور اہل ایمان جب تمہارا مقابلہ ہو جائے کافروں سے میدان جنگ میں تو تم ان سے پیڑ مت پھیرنا۔ تفسیر ہے، ابھی ہماری طرف سے سزا کی پہلی قسط وصول کرو، یعنی یہ مت سمجھنا کہ تمہاری سزا بس یہی تھی، نہیں بلکہ تمہارا اصل سزا تو جہنم ہے، لہذا اس کے لیے بھی تیار رہو۔ ضعف میں باقاعدہ دو لشکروں کے ایک دوسرے کے متقابل آ کر لڑنے کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ پیڑ نہ پھیرنا مطلب یہ ہے کہ ڈٹے رہو، مقابلہ کرو، جان چلی جائے لیکن قدم پیچھے۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ مَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ ترجمہ، اور جو کوئی بھی ان سے اس دن اپنی پیڑ پھیرے گا سوائے اس کے کہ وہ کوئی داؤ لگا رہا ہو جنگ کے لیے یا کسی دوسری جمعیت سے ملنا ہو تو وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تفسیر ہے، یعنی اگر کوئی مسلمان میدان جنگ سے جان بچانے کے لیے بھاگے گا ماں سوائے اس کے کہ اس کا ہٹنا جنگی تدبیر کے لیے ہو،
جیسے دو آدمی دو بدو مقابلہ کر رہے ہوں اور لڑتے لڑتے کوئی دائیں بائیں یا پیچھے کو ہٹے، بہتر داؤ کے لیے پنترا بدلے تو یہ پیٹھ پھیرنا نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک تدبیری چال ہے، ٹیکٹیکل موو شمار ہوگی۔ اسی طرح جنگی حکمت عملی کے تحت کمانڈر کے حکم سے کوئی دستہ کسی جگہ سے پیچھے ہٹ جائے اور کوئی دوسرا دستہ اس کی جگہ لے لے تو یہ بھی پیشوائی کے زمرے میں نہیں آئے گا، یا کہ دوسری جماعت میں جا کر ملنا ہو، یعنی لڑائی کے دوران اپنے لشکر کے کسی دوسرے حصے سے ملنے کے لیے منظم طریقے سے پیچھے ہٹنا، آرڈرلی ریٹریٹ بھی پیٹھ پھیرنے کے زمرے میں نہیں آئے گا۔ اور ان دو اجتماعی صورتوں کے علاوہ اگر کسی نے بزدلی دکھائی اور بھگدڑ کے اندر جان بچا کر بھاگا تو وہ اللہ کے غضب کا مستحق ہوگا۔ اب اگلی آیات میں یہ بات واضح تر انداز میں سامنے آ رہی ہے کہ غزوہ بدر دنیاوی قواعد اور ضوابط کے مطابق نہیں، بلکہ اللہ کی خاص مشیت کے تحت وقوع پذیر ہوا تھا۔ دوستو، سورۃ انفال کی آج 1 سے لے کے 16 آیات تک تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھی ہے۔ اس میں جنگہ بدر کا بیان ہے سورۃ انفال میں، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ آج 116 تک آیات ترجمہ تفسیر ہو رہی ہے، اور جنگ بدر کے بعد سے انشاءاللہ باقی اس کو کل شروع کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ساتھ ساتھ جڑے رہیں، آپ سے ریکویسٹ ہے، باقی کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آپ جو بھی جوائن کر رہے ہیں چینل سے ریکویسٹ ہے وہ جڑے رہیں چینل کے ساتھ، اس ویڈیو کو دوبارہ کمپلیٹ کریں گے۔ اور دوسرا آپ لوگ ریکویسٹ ہے کہ جو بھی اس کو جوائن کریں گے وہ لائک، سبسکرائب، شیئر اور کمنٹس لا، انشاءاللہ اس کا آپ کو بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ایمان و جان میں اضافہ کرے۔ باقی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو آیات ترجمہ اور تفسیر پڑھی ہے آج سورۃ انفال کی، قرآن شریف سورۃ نمبر 8 کی، تو اس میں اگر پڑھنے میں کوئی ترجمہ اگر کوئی غلطی ہو تو ہم معاف فرما دے، اور اللہ تعالیٰ جو ترجمہ اور تفسیر پڑھی ہے اس کو اپنے الہ میں قبول فرما، اور اللہ تعالیٰ جو ایک سلسلہ شروع کیے میں نے ترجمہ اور تفسیر کا، اسے جاری رکھنے میں مدد فرما۔ اس کے پہلے میں نے بتایا تھا جب میں قرآن شریف شروع کرتا ہوں تو میں شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے جو نام ہے وہ پڑھ لیتا ہوں، اور جب قرآن شریف کا اختتام ہوتا ہے تو میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نام ہیں آخر میں جو آتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو نام آخر میں آتے ہیں وہ پڑھتا ہوں، اور ساتھ ساتھ دوسری پڑھ لیتا ہوں۔ تو آپ لوگوں کو بھی ایک مشورہ ہے کہ جب بھی قرآن شریف پڑھا کریں تو شروع میں جو نام ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی پاک نام وہ پڑھ لیا کریں، اور جب قرآن شریف اختتام کریں تو وسلم کے جو نام ہے وہ پڑھ لیا کریں، اور جب بھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نام پڑھا کریں یا سنا کریں تو ساتھ درود شریف لازمی پڑھ لیا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، احمد صلی اللہ علیہ وسلم، حمید صلی اللہ علیہ وسلم، محمود صلی اللہ علیہ وسلم، قاسم صلی اللہ علیہ وسلم، عاقب صلی اللہ علیہ وسلم، فاتح صلی اللہ علیہ وسلم، شاہد صلی اللہ علیہ وسلم، حاشر صلی اللہ علیہ وسلم، رشید صلی اللہ علیہ وسلم، مشہود صلی اللہ علیہ وسلم، بشیر صلی اللہ علیہ وسلم، نذیر صلی اللہ علیہ وسلم، داعین صلی اللہ علیہ وسلم، شافین صلی اللہ علیہ وسلم، ہادین صلی اللہ علیہ وسلم، مادین صلی اللہ علیہ وسلم، ماہین صلی اللہ علیہ وسلم، منجین صلی اللہ علیہ وسلم، داعین صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، امی صلی اللہ علیہ وسلم، طامی صلی اللہ علیہ وسلم، ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم، ابتہی صلی اللہ علیہ وسلم، عزیز صلی اللہ علیہ وسلم، حریص علیکم صلی اللہ علیہ وسلم، رؤوف صلی اللہ علیہ وسلم، رحیم صلی اللہ علیہ وسلم، طہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، توسین صلی اللہ علیہ وسلم، مرتضیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حامین صلی اللہ علیہ وسلم، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یاسین صلی اللہ علیہ وسلم، اولا صلی اللہ علیہ وسلم، مزمل صلی اللہ علیہ وسلم، ولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مدثر صلی اللہ علیہ وسلم، متین صلی اللہ علیہ وسلم، مصدق صلی اللہ علیہ وسلم، طیب صلی اللہ علیہ وسلم، ناصر صلی اللہ علیہ وسلم، منصور صلی اللہ علیہ وسلم، مصباح صلی اللہ علیہ وسلم، عامر صلی اللہ علیہ وسلم، اجزی صلی اللہ علیہ وسلم، نظری صلی اللہ علیہ وسلم، قرشی صلی اللہ علیہ وسلم، مدری صلی اللہ علیہ وسلم، نبی توبات صلی اللہ علیہ وسلم، حافظ صلی اللہ علیہ وسلم، کامل صلی اللہ علیہ وسلم، صادق صلی اللہ علیہ وسلم، امین صلی اللہ علیہ وسلم، عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلیم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
نجی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شفیع اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، حسیب صلی اللہ علیہ وسلم، مجیب صلی اللہ علیہ وسلم، شکور صلی اللہ علیہ وسلم، مقتصد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول رحمتی صلی اللہ علیہ وسلم، کبیر صلی اللہ علیہ وسلم، حفیظ صلی اللہ علیہ وسلم، معمور صلی اللہ علیہ وسلم، معلوم صلی اللہ علیہ وسلم، حق صلی اللہ علیہ وسلم، مبین صلی اللہ علیہ وسلم، مطیع صلی اللہ علیہ وسلم، رسول رحمتی صلی اللہ علیہ وسلم، اول صلی اللہ علیہ وسلم، آخر صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر صلی اللہ علیہ وسلم، باطن صلی اللہ علیہ وسلم، نبی رحمتی صلی اللہ علیہ وسلم، یتیم صلی اللہ علیہ وسلم، کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حکیم صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سید صلی اللہ علیہ وسلم، سراج صلی اللہ علیہ وسلم، منیر صلی اللہ علیہ وسلم، محرم صلی اللہ علیہ وسلم، مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بشیر صلی اللہ علیہ وسلم، ذکر صلی اللہ علیہ وسلم، طاہر صلی اللہ علیہ وسلم، قریب صلی اللہ علیہ وسلم، خلیل صلی اللہ علیہ وسلم، مدعو صلی اللہ علیہ وسلم، جواد صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم صلی اللہ علیہ وسلم، عادل صلی اللہ علیہ وسلم، شہید صلی اللہ علیہ وسلم، شہید صلی اللہ علیہ وسلم، رسول الملائم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم بین ایدیہم وما خلفہم بعلمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا نعبد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دینکم ولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اللہ سے دعا ہے جو بھی یاد ترجمہ و تفسیر پڑھی ہے یا اللہ اس کے پڑھنے میں جو کوتاہی معاف فرما دے، اسے اپنے بارگاہ الہی میں قبول فرما۔ یا اللہ جو کچھ پڑھا ہے اس کے آپ کے صدقے میں حضرت آدم سے لے کے جتنے مسلمان بزرگ شدار فوت ہو چکے ہیں، بالخصوص جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں، ان کو گناہ معاف کر دے، ان جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ ان برائی سے بچاؤ، نیکی کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم نیکی کرنے اور نیکی پھیلانے والا بنا دے۔ یا اللہ ہم شیطان کے شر سے بچاؤ، با جماعت 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ ترجمے کے ساتھ پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صدقے ہمیں قرآن شریف کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک جو بیمار ہیں شفائے کامل عطا فرما دے۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں اس کے حلال کمانے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ بے اولاد ہیں اور نیک اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں شفائے کامل عطا فرما دے۔ یا اللہ جو بچیاں گھروں میں بیٹھے ان کے رشتے نہیں ہو رہے، انہیں اچھے اور نیک رشتے عطا فرما۔ یا اللہ جو یہ گھروں میں بچیاں بیٹھی ہیں ان کو رشتے نہیں ہو رہے، ان کے بچوں کو نیک اور اچھے رشتے عطا فرما۔ یا اللہ عزوجل ہم مسلمانوں میں اتحاد پیدا کر دے، ہم مسلمانوں کو ایک کر دے، ہم مسلمانوں کو اتحاد پیدا کر دے، ہم مسلمانوں کو ایک کر دے۔ یا اللہ عزوجل ہمیں برائی سے بچا اور نیکی کے چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ عزوجل ہم فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ عزوجل فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ عزوجل ہم مسلمانوں کو ایک کر دے، ہم مسلمانوں کو ایک کر دے، ہم مسلمانوں کو ایک کر دے۔ یا اللہ عزوجل ہمیں ہماری زندگی کو حضرت وسلم کی سنتوں پر چلنے والا بنا دے۔ یا اللہ عزوجل تو نے ہمیں جس مقصد کے لیے بنایا ہے، جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، جس مقصد پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی گزاری، جس مقصد پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے زندگی گزاری، ہمیں اس مقصد پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے اور مقصد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ
تمام برائیوں سے بچاؤ نیکی فرما۔ یا اللہ تعالی ہمیں شیطان کے شر سے بچا دے، ہمیں شیطان کی شر سے بچا لے۔ یا اللہ تعالی ہمیں ہمارے بچوں کے دلوں میں دین کی محبت پیدا کر دے۔ یا اللہ تعالی ہمیں ہمارے بچوں کے دلوں میں دین کی محبت پیدا کر دے۔ یا اللہ تعالی ہم دین کی دولت عطا کر دے، ہمیں دین کی دولت عطا کر دے۔ اے میرے اللہ پاک ہمیں دین کی دولت عطا کر دے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور۔ یا اللہ تعالی ہماری تمام جائز دعائیں قبول فرما۔ یا اللہ تعالی ہماری تمام جائز دعائیں قبول فرما۔ آمین آمین۔ جزاک اللہ۔ والسلام۔ اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھی ہے، جن لوگوں نے قرآن شریف سنا ہے اور جن لوگوں نے اسے دیکھا ہے، انہیں نیک بنا، ان کے گھر کی پریشانیاں دور کر۔ کائنڈلی جو بھی چینل کو جوائن کرتے ہیں ان سے بس ریکویسٹ ہے چھوٹی سی کہ دوستو چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کر دیا کریں۔ جزاک اللہ۔ اور چینل سے جڑے رہیں۔ انشاءاللہ کل باقی جو ہے سورۃ انفال پڑھی ہے، اس کا ترجمہ کل پڑھیں گے، اور جنگ بدر کے بارے میں جو حوالہ ہے وہ کل انشاءاللہ اس کو شروع کریں گے یہیں سے۔ جزاک اللہ۔ السلام۔